ایک صحابی تھے جن کا نام مرثد بن ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ تھا. تو یہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے اور ان کو مدینہ پہنچا دیا کرتے تھے، مدینہ منورہ پہنچا دیا کرتے تھے. تو پھر اسی طرح اناک نامی ایک بدکار عورت تھی جو کہ مکہ میں رہا کرتی تھی. تو جو اناک نامی عورت تھی یہ ایک بدکار اور زانیہ عورت تھی، زنا کرنے والی. تو زمانے جاہلیت میں، یعنی کہ جب جاہلیت عام تھی، جاہلیت کا زمانہ تھا اور اسلام کی روشنی زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں روشن نہیں ہوئی تھی، تو تب اس زمانے جاہلیت میں حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس عورت سے تعلق تھا. تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ شریف گیا، تو ایک باغ کی دیوار کے نیچے پہنچ گیا. رات کا وقت تھا، چاند اپنے حسن سے جان کو مانور کر رہا تھا. تو اتفاق سے اناک بھی یہاں پہنچی اور مجھے دیکھ لیا، بلکہ پہچان بھی لیا، اور پھر آواز دے کر کہا کہ کیا تو مرثد ہے؟ تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ ہاں میں مرثد ہوں. تو یہ سن کر اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، بہت ہی خوش ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ چلو رات میرے پاس گزارنا. تو یہ سن کر میں نے کہا کہ دیکھ اناک، اللہ تعالیٰ نے زنا کاری ہم پر حرام کر دی ہے. تو پھر یہ سن کر وہ بہت ہی مایوس ہو گئی، بہت زیادہ مایوس ہو گئی. تو پھر اس کے بعد اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے غول مچانا شروع کیا، شور مچانا شروع کیا اور آوازیں دی کہ اے خیمہ والو ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے، یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے. تو اس کے بعد لوگ جاگ اٹھے اور 8 آدمی مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑے. تو میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگنا شروع ہوا اور ایک غار میں جا پہنچا. تو یہ لوگ بھی میرے پیچھے اسی غار میں آ پہنچے، لیکن میں انہیں نہیں ملا. تو مجھے بہت ہی تلاش کیا اس غار میں انہوں نے، لیکن میں انہیں نہیں ملا. تو پھر یہ تک گئے اور ادھر پیشاب کو بیٹھ گئے. تو جو ہی وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو میں ان کے نیچے ہی، ان کے سروں کے نیچے ہی چھپا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا، ان کی نگاہیں مجھ پر نہیں پڑی. تو جب یہ پیشاب کرنا شروع ہو گئے تو ان کا پیشاب بھی مجھ پر آنا شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا. تو پھر انہوں نے تھوڑا مجھے ڈھونڈا، تو جب میں انہیں نہیں ملا تو پھر چلے گئے سب. حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جب یہ لوگ چلے گئے تو پھر میں غار سے نکلا اور دوبارہ مکہ کی طرف چلا گیا. تو جب مکہ کی طرف چلا گیا اور جس مسلمان قیدی کو میں نے مدینہ پہنچانا تھا، اس کو آزاد کرنا تھا، تو اس کی طرف گیا اور اس کو پکڑ کر اپنی کمر پر چڑھا دیا اور اس کو لے کر چلا گیا اور پھر اس کو پہنچا کر آزاد کر دیا. تو اس کو جب میں نے آزاد کر دیا تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اب بھی اناک کی محبت میرے دل میں تھی، تو پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو پھر حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں. دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور پھر یہ آیت اتری کہ زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کریں. عورت یعنی کہ زانی یا مشرک ہی سے نکاح کرے اور مسلمان پہ یہ نکاح حرام ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مرثد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے، تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دیں.
یعنی کہ جو زانیہ ہوتی ہے، زانیہ عورت، اس سے زانی، جو زانی مرد ہوتے ہیں، زنا کرنے والا مرد ہوتا ہے، تو اس سے وہی شادی کر سکتے ہیں، یا وہ آدمی اس سے شادی کر سکتے ہیں جو کہ اللہ کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔